السلام علیکم. آج ہم ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا شاید آپ کو کافی دنوں سے انتظار تھا، یعنی ٹیسٹ کنسٹرکشن. آخر ٹیسٹ بنائے کس طرح سے جاتے ہیں، وہ کون کون سے مراحل ہیں جن سے گزر کر ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ بنتا ہے، اور پھر اس فارم میں ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم اس کو کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں بتائے گئے معیار کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں. آج ہم دو چیزوں کی بنیادی طور پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کوالٹیز اینڈ ریکوائرمنٹس آف اے گڈ سائیکولوجیکل ٹیسٹ، اور دوسرے دا پروسیس آف ٹیسٹ کنسٹرکشن. ٹیسٹ کنسٹرکشن کی بات کرنے سے پہلے ایک چیز ہم پہ بہت واضح ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ کچھ ایسی کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ کسی بھی اچھے سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں ہونا ضروری ہے. اگر وہ ایک ٹیسٹ میں نہیں ہوں گی تو اس کو استعمال کرنا یا پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس کی انٹرپریٹیشن کرنا اور اس کی بنیاد پر ٹیسٹ ٹیکر کے بارے میں کوئی فیصلے کرنا نہ تو آسان ہوگا اور نہ ایڈوائزبل. یہ تین ایسی کوالٹیز ہیں جن کے بارے میں ہم آئندہ بہت زیادہ تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم مختصر طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں جن کے بغیر کوئی ٹیسٹ مکمل نہیں ہو پاتا. 1. ریلائبلٹی، ویلیڈیٹی اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن. کوئی معیاری ٹیسٹ یا جن ٹیسٹ کو ہم پورے وثوق کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور بنیادی طور پر میجر ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں، ان میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں اور ہونا چاہیے. ریلائبلٹی سے مراد ہے کسی ٹیسٹ کی ڈپینڈیبلٹی، ان کی کنسسٹنسی، یعنی ایک ٹیسٹ جو ہے وہ بار بار جب اس کو استعمال کیا جائے ایک ہی شخص کے ساتھ تو وہ ایک سے یا بہت سملر ریزلٹس دے. اگر کسی کو ایک آئی کیو ٹیسٹ آج دیا گیا ہے اور اس کا آئی کیو آج اگر اس کے اوپر 115 ہے، اور جب ہم اس کو 2 ہفتے کے بعد یہی ٹیسٹ دوبارہ دیں تو تب بھی اس کا آئی کیو وہی آنا چاہیے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجول ویریشنز آ جاتی ہیں، بعض اوقات پرسنل فیکٹرز، بایولوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی شخص دوسری دفعہ اتنا اچھا پرفارم نہ کر پائے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے شاید کسی ایک آدھ نمبر کا فرق آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی ٹیسٹ کے اوپر اسی شخص کا سکور آج 115 ہے اور کل 95 ہو. اگر ایسا ہے اور پھر جب ہم تیسری دفعہ دیں تو کوئی اور سکور آ جائے تو پھر وہ ٹیسٹ جو ہے اس کو ہم ریلائبل ٹیسٹ نہیں کہیں گے. ریلائبل ٹیسٹ از کنسسٹنٹ. اگر اس طرح کی انکنسسٹنسی آئے گی تو اس ٹیسٹ کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے اور اس کو ہم کسی شخص کی آئی کیو کا ایک اچھا معیار یا اچھا اسٹینڈرڈ نہیں سمجھ سکتے. اس کی بنا پر کسی شخص کو سلیکٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا غلط ہوگا. The second important characteristic is validity. Validity means that a test should measure what it is supposed to measure. جس مقصد کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا، جس ڈومین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے کوئی ٹیسٹ بنایا، جس ایبلٹی کو جانچنے کے لیے کوئی ٹیسٹ بنایا، وہ ٹیسٹ اسی کی جانچ کرتا ہو. آپ نے ٹیسٹ تو بنایا میتھمیٹیکل ایبلٹی کو دیکھنے کے لیے، لیکن ٹیسٹ میجر کر رہا ہے میموری. بہت سے اچیومنٹ ٹیسٹ جو کہ ٹیچر میڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ انسٹرکشنل آبجیکٹو کے حوالے سے اچھے ٹیسٹ آئٹمس نہیں رکھتے. انسٹرکشنل آبجیکٹو تو یہ تھا کہ کورس کے خاتمے پر اسٹوڈنٹ کے اوپر سائنس کے کانسیپٹس واضح ہوں گے اور ان کی وہ پریکٹیکل اپلیکیشن کر سکتا ہوگا. لیکن جب آپ نے ٹیسٹ کے آئٹمس بنائے تو آپ نے کانسیپٹ لرننگ تو ٹیسٹ ہی نہیں کی. آپ نے ٹیسٹ میں جو آئٹمس بنائے ان کا مقصد صرف اور صرف میموری کو ٹیسٹ کرنا تھا. یعنی جس بچے نے وہ ٹیسٹ دیا کیا اس کو وہ تمام کنٹینٹ رٹا ہوا ہے یا نہیں جو کہ ٹیچر نے اس کو کلاس میں پڑھایا تھا. سو وی کین سی دا ٹیسٹ واز سپوز ٹو میجر mastery of science concepts. The test was supposed to measure the ability to apply the knowledge learned in the class into everyday life situations. But the test is actually measuring rote memory, جو کہ اکثر ہمیں اسکول کے ٹیسٹوں میں دکھائی دیتا ہے. یہی چیز اگر ہم کسی سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں بھی دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ نہیں ہے. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ ویلڈ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے، مختلف طرح کے اسٹینڈرڈز اور مختلف طرح کے پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں
اور کئی طرح کی ویلیڈیٹی ہم ٹیسٹوں میں دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں ہم آئندہ آنے والے لیکچرز میں بہت تفصیل سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کس طرح کی ویلیڈیٹی موجود ہوتی ہے اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس کی جانچ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہمارے پاس موجود ہیں. یہاں صرف یہی ذہن نشین کر لینا کافی ہے کہ ایک اچھا ٹیسٹ ویلڈ ہونا ضروری ہے. اگر وہ چیز میئر نہیں کرے گا جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے تو وہ ایک ویلڈ ٹیسٹ نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تیسری خصوصیت جو ایک ٹیسٹ میں ہونا بہت ضروری ہے وہ ہے اسٹینڈرڈائزیشن، یعنی اس ٹیسٹ کے ایسے نارمز موجود ہوں، ایسی اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہو جس کی بنا پہ ہم اس کے ریزلٹس کی انٹرپریٹیشن کر سکیں. نارم ریفرنس ٹیسٹ کے بارے میں ہم خاصی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، لیکن ہم آئندہ آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے کہ نارمز ڈیولپمنٹ کا پروسیس کس طرح سے تشکیل پاتا ہے. ابھی کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 چیزیں ٹیسٹ میں ہونا ضروری ہیں: ریلائبلٹی، ویلیڈیٹی اور اسٹینڈرڈائزیشن. Now we come to the process of test construction. Test construction is a process which is sequential in nature and it takes place in various steps. ٹیسٹ ایک دم ہی کنسٹرکٹ نہیں ہو جاتا، اس کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ایک بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ سب سے پہلے تو ہم سوچتے ہوں گے کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے، اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں ٹیسٹ بنانا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم میجر کرنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ کس قسم کا ہو، کن لوگوں کے لیے بنایا جائے گا، اس ٹیسٹ میں کس طرح کے آئٹمز ہوں گے، کیا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ٹیسٹ بنایا جا رہا ہے یا کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یا بالکل ان پڑھ لوگوں کے لیے، یا ایسا ٹیسٹ ہے کہ جو ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے، خواہ وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. ٹیسٹ کتنا لمبا ہوگا، اس میں کتنے آئٹمز ہونے چاہیے، آئٹمز کس طرح کے ہوں گے، کیا ہم سب سے پہلے ایک دم ہی ایک ٹیسٹ بنا دیں گے اور اس کے بعد اس کو لے جا کر لوگوں پر استعمال کرنا شروع کر دیں گے، یا پہلے ہمیں اس کو ٹرائی آؤٹ کرنا چاہیے. چنانچہ ٹیسٹ سوچا جاتا ہے، اس کے بارے میں تمام چیزیں سوچنے کے بعد ٹیسٹ بنتا ہے، اس کو پھر ہم ایک چھوٹے سیمپل کے اوپر ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں. اس ٹرائی آؤٹ کی روشنی میں، جس کو ہم پائلٹ اسٹڈی بھی کہتے ہیں، ہم کچھ چینجز اس ٹیسٹ میں کر سکتے ہیں. چینجز میں بہت سی چیزیں شامل ہوں گی. کچھ آئٹمس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو استعمال کیا تو کوئی نتیجہ اس میں سے اچھی طرح سے ہمیں مل نہیں پایا، یعنی ان سے وہ ریزلٹس نہیں آ رہے تھے جس طرح کے یا جیسے ہم چاہتے تھے. ہو سکتا ہے ان آئٹمس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں. پھر ٹرائی آؤٹ میں ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ جو سیمپل جس کو ہم نے ٹیسٹ دیا ان میں کچھ پرابلمس ایسے تھے کہ کچھ آئٹمس کے الفاظ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے. انہیں ان سے پوچھنا پڑا کہ اس کا کیا مطلب ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی لینگویج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان کا الفاظ کو چینج کر سکتے ہیں، کچھ آئٹمس کو نکال سکتے ہیں، ان کے آرڈر کو تبدیل کر سکتے ہیں. پائلٹ اسٹڈی کے دوران اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آئٹم زیادہ مشکل تھے، کچھ زیادہ آسان ثابت ہوئے، تو ان کا ہم سیکوینس اور ان کی آرڈر میں تبدیلی لے آتے ہیں. چنانچہ پائلٹ اسٹڈی یا ٹرائی آؤٹ کے بعد ٹیسٹ کو ریوائز کیا جاتا ہے. ریویژن کے بعد اس کو پھر ایک نئی شکل دی جاتی ہے. ضرورت محسوس ہو اور بہت اس طرح کے موضوع کے بارے میں، اس طرح کے کنٹینٹ پر ٹیسٹ بنایا گیا ہے کہ اس میں سینسٹیوٹی بہت ہے، تو ہو سکتا ہے ہم اس کا ایک اور ٹرائی آؤٹ بھی کریں. کم از کم ایک ٹرائی آؤٹ تو ہر ٹیسٹ کا ہونا چاہیے. دوسرے ٹرائی آؤٹ کے بعد یا پہلے کے بعد ہی ہم اس کو پھر ایک ریویژن کرنے کے بعد ایک فائنل شکل دے دیتے ہیں اور اس کو پھر ہم اس کے نارمز وغیرہ اسٹیبلش کرتے ہیں. یہ تو ایک مختصر سا بیان تھا ان سٹیپس کا جو کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن میں اور ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں ہمارے پاس آتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک سرکولر پروسیس ہے جس میں ریویژن سے ہم ٹرائی آؤٹ سے ریویژن کی طرف جاتے ہیں، ریویژن سے ہم دوبارہ ٹرائی آؤٹ کی طرف آتے ہیں. ٹیسٹ بناتے ہوئے کم از کم 5-6 مراحل سے ہم گزرتے ہیں. لیکن سب سے پہلا اسٹیپ جو کہ ہم ویسے بھی سمجھ سکتے ہیں، دیٹ از ٹیسٹ کنسیپچولائزیشن، کنسیونگ دا ٹیسٹ، کنسیونگ دا آئیڈیا آف دا ٹیسٹ. یعنی سب سے پہلے یہ سوچنا
کہ کیا ٹیسٹ ہوگا، کس طرح کا ٹیسٹ ہوگا، کس کنٹینٹ پر وہ محیط ہوگا، کیا چیزیں پوچھی جائیں گی، کس طرح سے پوچھی جائیں گی، کس زبان میں ہوگا، اور سو آن اینڈ سو فورتھ. کیا وہ ایک ملٹیپل چوائس ٹیسٹ ہونے والا ہے یا ایک سبجیکٹو ٹیسٹ ہوگا، اور اس کو گروپ میں دیا جائے گا، انڈیویجولی دیا جائے گا. مگر سب سے پہلے یہ کہ ٹیسٹ کا آئیڈیا. Now, where does the idea or the concept of a test come from in first place? بہت سی ایسی سورسز ہیں جہاں سے ہم ایک ٹیسٹ بنانے کا آئیڈیا لے سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہو سکتا ہے، یا سب سے پہلی سورس آف اسٹیمولیشن تو ہو سکتی ہے ٹیسٹ بنانے والے کی اپنی سوچ. دا ٹیسٹ ڈیولپرز اپروچ، دا ٹیسٹ ڈیولپرز انٹرسٹ، آبزرویشن، ایکسپیرئنس اور ٹریننگ. ٹیسٹ ڈیولپر کس شعبے میں مہارت رکھتا ہے، کس شعبے میں اس نے ریسرچ کی ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ ماضی میں کام کرتا رہا ہے، اور اس کے کیا ایکسپیرئنسز تھے، اس کی بنا پر اس کو ٹیسٹ بنانے کے لیے بہت سے آئیڈیاز آ سکتے ہیں. اینڈ دس پاسٹ ایکسپیرئنس اینڈ آبزرویشن سروز ایز اے اسٹیمولس، the very first stimulus for the idea of developing a test. At times, changing situations, circumstances, and needs may create a need for measurement and assessment in a specific area. بعض اوقات ہمارے گرد و پیش کے حالات میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ جس کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان حالات میں، ان کے اثرات کے نتیجے میں لوگوں میں کچھ چینجز آئے ہوں گے، اور اس کو جانچنے کے لیے ہم ٹیسٹ بناتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے بعد، جیسے پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا، بہت بڑے فلڈز آئے، اس کے بعد بہت سے لوگ ڈسپلیس ہوئے. ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو افیکٹز ہیں ان میں بہت سے سائیکولوجیکل اور سوشل چینجز آئے ہوں گے، بہت سے مسائل کا ان کو سامنا پڑا ہوگا. اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹیسٹ بنانا چاہیے جو کہ ان کی پرسنالٹی ٹریٹس کو، پرسنالٹی ویریبلس کو اور اس سے متعلق دیگر چیزوں کو جان سکے. نیولی ایمرجنگ سوشل فینومینن اور پیٹرن آف بیہیویئر مائٹ سرو ایز اے اسٹیمولس فار ڈیولپمنٹ. فار ایگزامپل، مینی ٹیسٹ ور ڈیولپڈ ڈیورنگ دا ورلڈ وار. بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے معاشرے میں تھیں ہی نہیں. مثلا جیسے ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر ایپلیکیشن، آج سے 30 سال پہلے کمپیوٹرز ایسے موجود نہیں تھے جیسے کہ آج ہیں. کمپیوٹرز اور نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے جہاں بہت سے نئی طرح کے ایشوز کی اسٹڈی کرنا آسان ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ سے زندگی میں ایسی تبدیلیاں آئیں جن کو جانچنے کے لیے ہم ٹیسٹ بنا سکتے ہیں. بہت سی ریسرچ سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ کمپیوٹر کے زیادہ استعمال کے ساتھ ساتھ لوگوں کے باڈی ویٹ میں تبدیلیاں آئیں، اوبیسٹی بڑھ گئی، بچے اوور ویٹ ہونے لگ گئے، بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی. اس طرح کی تبدیلیوں کو دیکھنے کے لیے ہم کوئی ٹیسٹ بنانے کا سوچ سکتے ہیں. اب بالکل ایسے کہ جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا کہ جب جنگ عظیم واقعہ ہوئی تو ضرورت محسوس کی گئی کہ پرسنالٹی ٹیسٹ بنائے جائیں، اور ضرورت محسوس ہوئی کہ گروپ ایڈمنسٹریشن والے ٹیسٹ بنائے جائیں تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ٹیسٹنگ کی جا سکے. چنانچہ جو ہمارے ارد گرد کے حالات، نئی ٹیکنالوجی، نئے واقعات، نئی ایجوکیشن اور انسٹرکشن، ان سے بھی ہمیں آئیڈیا مل سکتا ہے کہ آپ کو ایک نیا ٹیسٹ بنانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ ڈیولپر جب ٹیسٹ کو کنسیو کرتا ہے یا اس کے آئیڈیا کو سوچتا ہے تو ٹیسٹ سے متعلق اور بہت سے سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں. ہم یہاں پہ ان سوالات میں سے کچھ کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے، واٹ از دا ٹیسٹ ڈیزائنڈ ٹو میجر اینڈ واٹ از دا پرپز آف ڈیولپنگ دا ٹیسٹ؟ یہ دو سوال ہیں. ٹیسٹ میجر کیا کرے گا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کس شعبے کے لیے ٹیسٹ بن رہا ہے اور یہ استعمال کس چیز کے لیے ہوگا؟ سب سے پہلے وہ ان سوالات کے جواب تلاش کرے گا اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹیسٹ ڈیزائن کیا جائے گا. Is there any need for this test? What will be the sample of the test? And what should be the test content? کیا واقعی ہمیں اس ٹیسٹ کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی اور ٹیسٹ یہی چیز تو میجر نہیں کر رہے؟ اور پھر یہ کہ اس ٹیسٹ کو کس سیمپل پر استعمال کیا جائے گا؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو ہم لے کر اس ٹیسٹ کے نارمز بنائیں گے؟ اور پھر یہ کہ ٹیسٹ کا کنٹینٹ کیا ہوگا؟
کیا مختلف شعبوں سے سوالات اس میں رکھے جائیں گے یا صرف ایک ایریا کور کیا جائے گا؟ اگلے دو سوال یہ ہیں کہ ٹیسٹ کی ایڈمنسٹریشن کیسے ہوگی اور ہم اس کے حوالے سے اس کو فارمیٹ کیسے کریں گے، اس کی شکل کیا ہوگی، گروپ میں استعمال ہوگا، انڈیویجولی استعمال ہوگا، سبجیکٹ خود سے اس کو فل آؤٹ کر لے گا، خود سے پیپر پینسل ٹیسٹ بنائیں گے، یا ایگزامینر یا جو ٹیسٹ دینے والا ہے یا ٹیسٹ ڈیولپر ہے وہ اس کو ایڈمنسٹر کرے گا اور ایک ایک سوال پوچھے گا، اس سے کام کروائے گا، یا یہ کہ یہ ٹیسٹ کوئی پرفارمنس ٹیسٹ ہے جس میں کسی پیپر پینسل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان سوالوں کے جواب سوچیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم سوالات یا آئٹمس کس طرح کے بنائیں گے۔ آگے کچھ اور سوال ہیں۔ واٹ شوڈ دا آئیڈیل فارمیٹ آف دا ٹیسٹ بی؟ شوڈ مور دین ون فارمز آف ٹیسٹ بی ڈیولپڈ؟ واٹ اسپیشل ٹریننگ ول بی ریکوائرڈ آف ٹیسٹ یوزرز فار اٹس ایڈمنسٹریشن اینڈ انٹرپریٹیشن؟ What type of responses will be required by the test takers؟ یہ تمام سوالات ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ ٹیسٹ کا فارمیٹ کیا ہوگا، کس طرح کے سوالات ہوں گے، کیا یوزرز اس کو ویسے ہی کر لیں گے یا کسی پریویس ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ یعنی اگر کسی پرائر ٹریننگ کی ضرورت ہے تو یہ ٹیسٹ سب کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر پرائر ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے تو سیمپل بہت بڑا ہو سکتا ہے، پاپولیشن بہت وائڈ ہو سکتی ہے جس کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہو ول بینیفٹ فرام دس ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ کس کے فائدے کے لیے اور کس مقصد کے لیے اور کس یوز اور ایپلیکیشن کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ کیا یہ ادارے کے لیے بنایا جا رہا ہے یا یہ ٹیسٹ ٹیکر کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جس میں ٹیسٹ ٹیکر کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے اور کسی آرگنائزیشن کا بھی، لیکن کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ آرگنائزیشن اپنے مقصد کے لیے بناتی ہے، ادروائز ٹیسٹ ٹیکر کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بہت سے ٹیسٹ ایسے جو اسکریننگ پرپز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ آرگنائزیشن کے لیے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ ٹیسٹ ٹیکر کے لیے۔ Is there any potential for harm as a result of an administration of the test? And how will meaning be attributed to scores or test؟ یعنی جب یہ ٹیسٹ دیا جائے گا تو اس سے کہیں سبجیکٹ کو یا رسپونڈنٹ یا ٹیسٹ ٹیکر کو کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا، مینٹلی، فزیکلی یا سوشلی، اور اس کے ریزلٹس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے گا اور کیسے استعمال کیا جائے گا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نارم ریفرنس ورسز ڈومین ریفرنس والا ایشو بھی سامنے آتا ہے۔ کیا ہم اس کو ریزلٹس کو کسی اور نارم کے حوالے سے انٹرپریٹ کریں گے، یا ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ ٹیکر ہے وہ ایک خاص شعبے میں، خاص فیلڈ میں پروفیشنسی رکھتا ہے یا نہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب ٹیسٹ ٹیکر اپنے ذہن میں سوچتا ہے۔ جن سوالات کے جواب اس کے ذہن میں کلیئر نہیں، اس کے لیے وہ ایکسپرٹ اوپینین لے سکتا ہے، لٹریچر ریویو کر سکتا ہے اور مزید پڑھ سکتا ہے۔ تمام سوالات کے جواب سوچنے کے بعد ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کا عمل وجود میں آتا ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے کہا، ٹیسٹ کے لیے کنسیپچولائزیشن سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ جتنا اچھی طرح سے، جتنا کیئرفلی کنسیو ٹیسٹ ہوگا، کنسٹرکشن بھی اتنی اچھی ہوگی۔ شروع میں اگر ان تمام سوالات کے جواب حاصل کر لیے جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ ڈیولپر کے ذہن میں وہ تمام آبجیکٹیوز آ جائیں گے جو کہ اس ٹیسٹ سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تو ٹیسٹ صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے بنا رہا ہے تو کسی اور طرح سے بنایا جائے گا، لیکن اگر کسی آرگنائزیشن کے لیے بنایا جا رہا ہے تو آرگنائزیشنل پرائیورٹیز کو بھی ذہن میں رکھا جائے گا۔ یہاں پہ یہ سوال بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ آئٹمز جو ہیں ان کو کیسے ڈیزائن کیا جائے، یعنی اچھے آئٹمز کون سے ہوں گے اور برے کون سے ہوں گے۔ آئٹمز ڈفرینشیٹ کریں گے اچھے یا پروفیشنٹ لوگوں میں اور ایسے لوگوں میں جو کہ پروفیشنٹ نہیں ہیں۔ اگر اچیومنٹ ٹیسٹ ہے تو کیا وہ قابل اور کم قابل اسٹوڈنٹس میں ڈفرینشیٹ کر لے گا یا نہیں کر لے گا۔ ڈیفیکلٹی لیول ان آئٹمس کا کیا ہوگا۔ تمام کے تمام تر ٹیسٹ جو ہیں ان میں سب آئٹمس ایک ڈیفیکلٹی لیول پر مشتمل نہیں ہوتے۔ کچھ آئٹمس آسان ہوتے ہیں، کچھ میڈیم ڈیفیکلٹی والے اور کچھ بہت ڈیفیکلٹ۔
نہ تو کسی ٹیسٹ میں ایسے آئٹمس بنائے جاتے ہیں کہ جن کو کوئی بھی حل نہ کر پائے، اور نہ ہی ایسے آئٹمس جن کو ہر کوئی حل کر سکتا ہو۔ ٹیسٹ آئٹمس ایسے بنائے جاتے ہیں جو کہ جاننے والے میں اور نہ جاننے والے میں ڈفرینشیٹ کر سکے۔ اگر ہم سبھی آئٹمس ایسے بنا لیں گے جس کو ہر کوئی حل کر سکتا ہے یا جن کا درست جواب ہر کوئی دے سکتا ہے، تو ایسے آئٹمس بیکار ہیں، کیونکہ یہ تو ہم نے ایسی چیزیں پوچھ لی جو کہ سب کو معلوم تھی۔ اگر ہم ایسے آئٹمس بنا لیں جن کا جواب کسی کو معلوم نہیں، تو بھی وہ آئٹمس بیکار ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد تو یہ جاننا تھا کہ کن لوگوں کو پروفیشنسی حاصل ہے، کن کو علم حاصل ہے اور کن کو نہیں۔ چنانچہ ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن میں آئٹمس کی ڈیفیکلٹی لیول اور اسی حساب سے ان کی ترتیب کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جب کنسیپچلائزیشن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ٹیسٹ کنسٹرکشن کا عمل شروع ہوتا ہے۔ مگر اس سے پہلے، جیسے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے، جو ریسرچر یا ٹیسٹ ڈیولپر ہے وہ کچھ پائلٹ ورک کرتا ہے، مختلف ٹیسٹوں کو دیکھتا ہے جنہوں نے اسی طرح کی چیزیں میجر کی یا میجر کرتے ہیں، ان کو کیسے بنایا گیا، ریسرچ میں مختلف طرح کے ٹیسٹوں یا آئٹمس کے بارے میں کیا انفارمیشن موجود ہے اور لوگوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، کون سی چیزیں ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں ٹیسٹ میں انکلوڈ کرنی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد آئٹم کنسٹرکشن اور ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے۔ کیا اپنے ذہن میں آپ کوئی ایسی سچویشن سوچ سکتے ہیں جس میں آپ ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرنا چاہیں گے؟ ٹیسٹ کس قسم کا ہوگا اور آپ آئٹمس کس طرح کے بنائیں گے؟ آپ نے اگر ایک 3 سال کے بچے کو کوئی چیز سکھانی ہے اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ لینا ہے، تو کیا آپ پسند کریں گے کہ وہ پیپر پینسل ٹیسٹ ہو یا ایک پرفارمنس ٹیسٹ ہو؟ کیا آپ اس ٹیسٹ میں یہ چاہیں گے کہ ٹیسٹ ٹیکر جو ہے وہ خود سے لکھے، یا آپ چاہیں گے کہ اس کو کوئی تصویریں دی جائیں اور ان تصویروں کی مدد سے اس کا ٹیسٹ کیا جائے؟ یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ٹیسٹ ٹیکر کی عمر کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اس کے لیے پکچرز اپروپریٹ ہوں گی، ایبسٹریکٹ آئیڈیاز اپروپریٹ ہوں گے، یا کاغذ اور قلم کی مدد سے ٹیسٹ کرنا۔ ٹیسٹ کنسٹرکشن، ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جب ہم سائیکولوجیکل میجرمنٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوالٹیٹیو انفارمیشن کو حاصل کریں، اس کو ایک کوانٹیٹیو شکل میں محفوظ کریں، اس کا انالیسس کریں اور انالیسس کی بنیاد پر انٹرپریٹیشن کریں۔ What we are trying to do is obtain qualitative information into a quantitative form, or we convert the qualitative information into quantitative form. We are turning quality into quantity. Why? Because quantity is more pliable, it is comparable, and it can be subjected to statistical analysis. کوانٹیٹیو انفارمیشن کو ہم دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ کمپیریزن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی شخص کی اپنی پرفارمنس جو مختلف ٹیسٹوں پہ ہے اس کا آپس میں موازنہ کر سکتے ہیں۔ مختلف اسٹیٹسٹیکل پروسیجر سے گزارنے کے بعد ہم نارمز کے حوالے سے انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب اگر انفارمیشن صرف کوالٹیٹیو فارم میں ہو، صرف الفاظ اور بیانات کی فارم میں، تو کسی بھی ایک شخص کی بیان کی ہوئی چیزوں کو یا سچویشن کو ہم کسی اور کے بیان سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک ٹیسٹ یا ایک اوپن اینڈڈ سوال 100 لوگوں کو پوچھیں تو 100 لوگ آپ کو 100 مختلف جوابات دیں۔ اس کو ٹیبولیٹ کرنا بھی مشکل ہے، اس کا انالیسس کرنا مشکل ہے، اس سے کوئی معنی حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ نے جواب کی کیٹیگریز بنا دی ہوں نیومیرک فارم میں، تو آپ بڑی آسانی سے مختلف لوگوں کے جوابات کو مختلف کیٹیگریز میں فٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ اب کوالٹیز کو کوانٹیٹیز میں تبدیل کرنے کے لیے ہم اسکیلنگ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جو انفارمیشن ہم گیدر کر رہے ہیں یا اکٹھی کر رہے ہیں اس کو کسی طرح کے اسکیل کے مطابق حاصل کیا جائے، اور جو انفارمیشن ہمارے پاس آئے وہ کسی نمبر کی شکل میں آئے۔
ایسے نمبرز جن کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہوں اسٹیٹسٹیکلی، ضرورت پڑے تو ان کو ایڈ اور سبٹریکٹ کر سکتے ہوں، ڈیوائڈ اور ملٹیپلائی کر سکتے ہوں، اور ان کے چاہیں تو ہم ان کے گرافس بنا سکتے ہوں، اور چاہیں تو ہم اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ کے ذریعے ان کو انٹرپریٹ کر سکتے ہوں۔ نیومیرک فارم ہیلپس ان 3 things: understanding, common terminology, comparison and statistical analysis۔ یعنی ہماری کامن انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے نیومیرک فارم میں، اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں اور کمپیریزن کر سکتے ہیں، انٹرپریٹیشن بھی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ نیومیرک فارم کے لیے جیسے کہ ہم نے بھی کہا، ہم اسکیلس یا اسکیلنگ استعمال کرتے ہیں۔ A scale is a set of numbers or other symbols whose properties model empirical properties of the objects or traits to which the numbers are assigned۔ یعنی جن پراپرٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کریکٹرسٹکس کی یا ٹریٹس کی یا کوالٹیز کی، ان کو ہم ایک خاص نمبر اسائن کر دیتے ہیں، اور وہی نمبر جو ہے وہ نیومیرک فارم میں اس انفارمیشن کو ہم ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم اگر ایک پرسنالٹی ٹریٹ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں یا اس کی میجرمنٹ کر رہے ہیں، مثلا ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں، ایک آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے یس اور نو، ہاں مجھے غصہ آتا ہے، نہیں مجھے غصہ نہیں آتا۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کے سامنے 1 سے لے کے 5 تک نمبر دیے ہیں، 1 کا مطلب ہے ہمیشہ، 5 کا مطلب ہے کبھی نہیں، اور 3 کا مطلب ہے کبھی کبھار، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ ہم اس کو ایک اسکیل دے دیتے ہیں کہ آپ اپنا جواب 1 سے لے کے 5 تک ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اب جو بھی جواب کوئی شخص دے گا وہ 1 سے لے کے 5 تک ہی کسی نمبر کی صورت میں آئے گا۔ آپ خواہ یہ ٹیسٹ یا یہ اسٹیٹمنٹ 5 لوگوں کو دے دیں یا 5000 کو، جوابات کی 5 کیٹیگریز آپ کے پاس آئیں گی، جس کا مطلب ہے کہ اس کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس بہت آسان ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر ہم 4 طرح کے اسکیلز آف میجرمنٹ استعمال کرتے ہیں: نامنل اسکیل، آرڈینل اسکیل، انٹرول اسکیل اور ریشو اسکیل۔ نامنل اسکیل سے مراد ہے ایسا اسکیل جس میں ہم انفارمیشن کو کیٹیگریز یا نیمز کی صورت میں اکٹھا کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کسی سے پوچھا جینڈر، میل اور فیمیل، دونوں میں سے کسی کیٹیگری میں جواب آئے گا۔ ایریا آف ریزیڈنس، یور اون نیم، دا اسکول دیٹ یو بلانگ ٹو، یور لائکس اینڈ ڈس لائکس، یس اور نو۔ یعنی جب کسی شخص کا جواب یا ٹیسٹ ٹیکر کا جواب دی گئی کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فٹ ہو، یا دی گئی کلاسز میں یا کلاسیفیکیشنز میں سے کسی ایک میں جائے، تو اس کو ہم نامنل اسکیل آف میجرمنٹ کہتے ہیں۔ اس طرح کے اسکیل پر حاصل کی گئی انفارمیشن میں کوئی خاص اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ فریکوینسیز کاؤنٹ کر سکتے ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے ہاں کہا، اتنے لوگوں نے نہیں کہا، اتنے لوگوں کا نام علی تھا، اتنے کا نام سمینا تھا، اتنے کا نام خاور تھا۔ اس طرح کی انفارمیشن کو ہم نہ تو ایڈ کر سکتے ہیں، نہ سبٹریکٹ، نہ ڈیوائڈ، نہ ملٹیپلائی۔ زیادہ سے زیادہ آپ اگر چاہیں تو اس کی فریکوینسی کو پرسنٹیج میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ مگر کچھ ٹیسٹ میں کچھ آئٹمس ایسے ہوتے ہیں جو کہ نامنل ہوتے ہیں۔ آرڈینل میں جوابات ایک آرڈر میں یا ایک رینکنگ کے حساب سے، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا 1 سے لے کے 5 تک کا اسکیل بنا دیتے ہیں۔ 1 سے مراد ہے بہت کم، 5 سے مراد ہے بہت زیادہ۔ اگر کسی نے 1 جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ ٹریٹ بہت کم پائی جاتی ہے، اور اگر کسی نے کہا 5 تو اس کا مطلب ہے اس میں یہ ٹریٹ بہت زیادہ درجے پر موجود ہے۔ اس طرح کی انفارمیشن کو بھی ہم بہت زیادہ استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اس پہ زیادہ اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ استعمال نہیں کیے جاتے اور نہ ہی کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ رینکس اور آرڈرز کی فارم میں موجود ہے۔ کچھ انفارمیشن ہمارے پاس ایسی آتی ہے جو کہ انٹرول اسکیل یا ریشو اسکیل پر ہے۔ دونوں ایک ہی طرح کے اسکیلز ہیں، لیکن ریشو اسکیل میں اور اس میں انٹرول میں بنیادی فرق ایبسولوٹ 0 کا ہے۔
ان اسکیلس پہ حاصل کی جانے والی انفارمیشن جو ہے وہ کسی بھی نیومیرک فارم میں آتی ہے اور اس پر تمام اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں. ان پہ آنے والے اسکورس کو ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں، سبٹریکٹ، ڈیوائڈ، ملٹیپلائی. مثلاً آئی کیو کے اسکورس، اچیومنٹ ٹیسٹ کے اسکورس، یہ تمام اسکورس جو ہیں ایسے نمبرس کی فارم میں آتے ہیں جن کے اوپر ہم کوئی بھی انالیسس کر سکتے ہیں اور ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے اسی کے حوالے سے کی جاتی ہے. یہاں پہ کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس کا کورس تو ہے نہیں، اس میں ہم اسکیلس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. ہم صرف یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہم بناتے ہیں ان کے آئٹمس یا تو نامنل اسکیل پہ انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہیں یا آرڈینل پہ یا انٹرول اور ریشو پہ. یہ تو ایک طرح کے اسکیلس ہیں، یعنی بنیادی طور پہ جو انفارمیشن اکٹھی کرنے کے اسکیلس آف میجرمنٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان چار میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، نامنل، آرڈینل، انٹرول یا ریشو. لیکن اسکیلس کا لفظ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں ایک اور طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مختلف طرح کے ٹیسٹ جو کہ اسکیلس کی فارم میں ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ کا ہم ذکر کرتے ہیں. مثلا سب سے پہلے ایج اسکیل. ایج اسکیل: if the test taker's performance on a test as a function of age is of critical interest, then the test might be referred to as an age scale. جس ٹیسٹ میں اس کے نتائج کو ٹیسٹ ٹیکرز کی عمر کے حوالے سے انٹرپریٹ کیا جائے، بیان کیا جائے، وہ ایج اسکیلس ہیں. کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ گریڈ کے حوالے سے انٹرپریٹیشن دیتے ہیں. گریڈ اسکیل: if the test taker's performance on a test as a function of grade is of critical interest, then the test might be referred to as grade scale. یعنی ٹیسٹ ٹیکر کے ریزلٹس کی انٹرپریٹیشن اگر گریڈ کے حوالے سے کی جائے گی تو اس کو ہم گریڈ اسکیل کہیں گے. ایک اور طرح کے اسکیلس جس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا وہ ہیں اسٹے-9، یعنی ایسے اسکیلس جس میں ہم 1 سے لے کے 9 تک اس کی رینکنگ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کو استعمال کریں تو یہ اسٹے-9 اسکیلس کہلاتے ہیں. اسکیلنگ میتھڈس یوں تو بہت سے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی جن اسکیل جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ہم ایج اسکیل استعمال کر سکتے ہیں، گریڈ اسکیل استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنا خود اسکیل بنا سکتے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس اپنی ریسرچ کے لیے نئے اسکیلس ڈیولپ بھی کرتے ہیں. اسکیلنگ کے لیے یوں تو بہت سے پروسیجرز استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک پروسیجر جو بہت کامنلی استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لکٹ اسکیلس. ایسے اسکیل جس میں لکٹ کے بنائے ہوئے اسکیلس کے مطابق 1 سے لے کے 5 تک کی آپشنز دی جاتی ہیں، اور عام طور پر اگری سے لے کے ڈس اگری تک کا کنٹینیوم استعمال کیا جاتا ہے، یعنی 1 سے لے کے 5 تک نمبر، اور بتا دیا جاتا ہے کہ 1 کا مطلب یہ ہے، 5 کا یہ، 3 تقریباً نیوٹرل ہوتا ہے، اور 2 اور 4 جو ہیں اگری اور ڈس اگری کی کیٹیگریز. تو اکثر پرسنالٹی اسکیلز جو ہیں استعمال کیے جاتے، ان میں اس طرح کی اسکیلنگ استعمال کی جاتی ہے لکٹ اسکیل پر بنیاد بنا کر. میتھڈ آف پیئرڈ کمپیریزنس: ٹیسٹ ٹیکرز آر presented with pairs of stimuli which they are asked to compare. They then must select one of the stimuli that they find as more appealing than the other, and so on. For each pair of options, the test taker would receive a higher score if they selected the option that was considered more justifiable by the majority of a group of judges. Paired comparisons میں آپ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے پیئرز میں سے کمپیریزن کرتے ہیں اور بہتر آپشن کی سلیکشن کرتے ہیں. اسی طرح کی اور بھی کچھ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. مثال کے طور پہ sort and tasks. In sorting tasks, printed cards, drawings, photographs, objects or other such stimuli are typically presented. یعنی مختلف اس طرح کے کارڈز اور اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور ان میں سے سارٹ کرنا ہوتا ہے ٹیسٹ ٹیکر کو. کچھ اور طرح کی بھی اسکیلنگ اسٹریٹجیز استعمال ہوتی ہیں، لیکن جیسے کہ ہم نے کہا لکٹ اسکیل جو ہے غالباً وہ سب سے زیادہ پاپولرلی استعمال ہونے والا اسکیل ہے. کیٹیگوریکل اسکیلنگ is another scaling system that relies on sorting. Stimuli are placed into one of two or more alternative categories
that differ quantitatively with respect to some continuum. یہ تمام اسکیلز ان کا ہم نے ذکر کیا، یہ تمام کے تمام آرڈینل اسکیلنگ پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک خاص رینک آرڈر استعمال کیا جاتا ہے جس کے مطابق ٹیسٹ ٹیکر جو ہے اپنا جواب انڈورس کرواتا ہے یا رجسٹر کراتا ہے. لیکن کچھ ٹیسٹ ایسے بھی ہیں جو کہ انٹرول اسکیل کے اوپر بیسڈ ہیں، مثلاً تھرسٹن کے بنائے ہوئے اسکیل. The method of equal appearing intervals first described by Thurston is one scaling method used to obtain data that are presumed to be interval. So ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے کس نیومیرک فارم میں ریزلٹس کو ریکارڈ کرے گا، تو اس کے مطابق ہم اپنے اسکیل کا یا اپنے طریقے کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق آئٹم رائٹنگ سٹارٹ کی جاتی ہے. ٹیسٹ کے آئٹمز لکھنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی، ٹریننگ کی اور تربیت کی ضرورت ہے. ٹیسٹ کی نیچر کو دیکھتے ہوئے آئٹمز بنائے جاتے ہیں. دیکھا جائے تو آئٹمز ملٹیپل چوائس بھی ہو سکتے ہیں، اوپن اینڈڈ بھی ہو سکتے ہیں. کچھ آلٹرنیٹ رسپانس کے آئٹمز بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا سوال کا جواب اگر ہاں یا نہیں میں ہوگا تو وہ آلٹرنیٹ رسپانس ہوگا. لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک سٹیم یا ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے جس کے جواب میں مختلف آپشنس موجود ہوتی ہیں، اور ٹیسٹ ٹیکر نے ان میں سے اپنی پسند کی یا اپنے بارے میں درست آپشن جو ہے وہ منتخب کرنی ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو مختلف ٹیسٹ فارمیٹس ہمارے لیے اویلیبل ہیں جس کے مطابق ہم ٹیسٹ آئٹمز جو ہیں بناتے ہیں، لکھتے ہیں اور ترتیب دیتے ہیں. 3 important considerations in item writing. 1. What range of content should the items cover? 2. Which of many different types of item formats should be employed? And 3. How many items should be written? تیسرا سوال بہت اہم ہے. پہلا تو ظاہری بات ہے کہ کس طرح کے آئٹمس ہوں گے، کیسے لکھے جائیں گے، وہ تو اہمیت رکھتا ہی ہے. لیکن کتنے آئٹمس، جتنے آئٹمس الٹیمیٹلی آپ کے ٹیسٹ میں ہوں گے، آپ نے شروع میں اس سے کہیں زیادہ آئٹمس لکھنے ہیں. آئیڈیلی تو شاید آپ کو ڈبل آئٹمس لکھنے چاہیے. اگر آپ کے ٹیسٹ میں 10 آئٹمس ہیں تو آپ کو کم از کم 20 تو ضرور لکھنے چاہیے. اور بعض لوگوں کے اور بعض رائٹرز کے مطابق تو جتنی رسپانس آپشنس ہے اس کو 5 سے ضرب دے دیں تو آپ کو اتنے آئٹمس لکھنے چاہیے. جب ٹیسٹ کا ٹرائی آؤٹ ہوگا اور پائلٹ اسٹڈی ہوگی تو آپ اس میں سے بہت سے آئٹمس کو ڈراپ کر دیں گے، ان کو ڈسکارڈ کر دیں گے، اور پھر ایسے آئٹمس ریٹین کریں گے جو سب سے اچھے ثابت ہوئے، جس میں کسی کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، اور جو جاننے والے اور نہ جاننے والوں میں تمیز کر سکتے تھے. چنانچہ آئٹمس لکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے ایک لمیٹڈ تعداد میں آئٹمس نہیں لکھنے، بلکہ جتنے اچھے آئٹمس اس کنٹینٹ کو کور کر رہے ہوں وہ زیادہ سے زیادہ مجھے بنانے چاہیے. آئٹم فارمیٹس، بنیادی طور پر 2 طرح کے آئٹم فارمیٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم آئٹمس کی بات نہیں کر رہے، آئٹمس تو بے شمار طرح کے ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی فارمیٹس آئٹم لکھنے کے اور آئٹم بنانے کے 2 ہیں. سلیکٹڈ رسپانس فارمیٹ. This type of format presents the examinee with a choice of answers and requires selection of one alternative. اس طرح کے آئٹمس میں ٹیسٹ ٹیکر کو بہت سی رسپانس آپشنز دے دی جاتی ہیں جس میں سے وہ اپنی پسند کا آئٹم منتخب کرتا ہے، خواہ وہ پرسنالٹی کے بارے میں ہو یا انفارمیشن بیسڈ. مثلاً ملٹیپل چوائس، اس میں ایک سوال کی بہت سی آپشنز ہیں، ان میں سے آپ کوئی ایک آپشن منتخب کرتے ہیں. ٹرو فالس یا آلٹرنیٹ رسپانس، اس میں بھی 2 آپشنز آپ کو دی گئی ہیں، اس میں آپ اپنی مرضی کی آپشن منتخب کرتے ہیں. اس طرح کے سوالوں کو ہم کلوز اینڈڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں ٹیسٹ ٹیکر اپنی مرضی سے کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس کو جو آپشنز اویلیبل ہیں اس میں سے وہ کوئی جواب منتخب کرتا ہے. دوسری طرح کی آپشن کنسٹرکٹڈ رسپانس فارمیٹ. اٹ از دا رسپانس فارمیٹ that requires the examinee to provide or create the correct answer than just selecting it. یعنی اس میں
ٹیسٹ ٹیکر جو ہے وہ دیے گئی آپشنس میں سے کوئی آپشن منتخب نہیں کرتا، بلکہ اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنا جواب جیسے چاہے، جس طرح سے دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اس کی بنیادی طور پر 3 صورتیں ہم استعمال کرتے ہیں: کمپلیشن ٹائپ آئٹمس، شارٹ آنسرز اینڈ ایسے ٹائپ آنسرز۔ کمپلیشن ٹائپ جو کویسچنز ہوتے ہیں یا کمپلیشن آنسرز جو ہوتے ہیں، اس میں کچھ نامکمل حصہ اسٹیمولس کا یا یوں کہہ لیجیے کہ سوال کا یا بیان کا دے دیا جاتا ہے، اور ٹیسٹ ٹیکر کو اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ RISB میں راٹرز انکمپلیٹ سینٹنس بلینک یا ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، اس طرح کے ٹیسٹ میں کچھ حصہ دے دیا جاتا ہے اور باقی سبجیکٹ یا ٹیسٹ ٹیکر جو بھی لفظ یا الفاظ چاہے وہ بیان کرتا ہے۔ شارٹ آنسرز میں سوال کا جواب بہت مختصر مانگا جاتا ہے اور عام طور پہ اسپیس دے دی جاتی ہے جس کے اندر اپنا جواب ریکارڈ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایسے ٹائپ کویسچن میں سبجیکٹ کو یا ٹیسٹ ٹیکر کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ جتنا چاہے، جیسا چاہے اور جو چاہے وہ لکھے۔ اب اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کی نیچر کیا تھی، انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کیا تھے اور ٹیسٹ کس مقصد کے لیے بنایا گیا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ کمپلیشن ٹائپ ہوگا، شارٹ آنسرز ہوگا یا ایسے ٹائپ۔ لیکن اگر ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسس کو مد نظر رکھیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ملٹیپل چوائس آئٹمس یا آلٹرنیٹ رسپانس آئٹمس جو ہیں دے آر ویری ایزی ٹو بی اینالائز اسٹیٹسٹیکلی۔ اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز اس طرح کے ٹیسٹ آئٹمس کے ساتھ بہت آسانی سے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ ایسے ٹائپ کو یا شارٹ آنسرز کو اینالائز کرنا، ریکارڈ کرنا اور سکور کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایک لمبا پروسیس ہو جاتا ہے۔ جہاں آسانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فکس رسپانسز کو استعمال کریں۔ اسی طرح سے ٹیسٹ سکورنگ جو ہے اس میں بھی یہی چیز مد نظر رکھی جاتی ہے کہ ٹیسٹ کے آئٹمس کو جب ریکارڈ کیا جائے تو اس فارم میں ریکارڈ کیا جائے کہ ان کی سکورنگ بہت آسان ہو جائے۔ کچھ ٹیسٹوں میں صحیح اور غلط جواب جو ہیں ان کو گن لیا جاتا ہے۔ جتنے صحیح جواب ہوئے وہ ٹیسٹ ٹیکر کا سکور ہے۔ لیکن جب ہم کسی ایسے ٹائپ سوال کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم محض صحیح اور غلط کی بنیاد پر اس کو ایویلویٹ نہیں کرتے۔ ایسے ٹائپ آئٹم صحیح اور غلط، آل اور نان والی کیٹیگری میں نہیں آ پاتا، کیونکہ اس میں ڈگری آف ایکوریسی جو ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتی ہے۔ یعنی کسی کا جواب ہو سکتا ہے ایک خاص حد تک درست ہو اور پھر کچھ حصہ درست نہ بھی ہو۔ اس کے لیے ہم کسی اور طرح کا اسکورنگ پروسیجر استعمال کریں گے۔ لیکن ابھی ہم چند بنیادی اسکورنگ پروسیجر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے ہیں۔ Cumulative model. The concept underlying this model is that the higher the score on the test, the higher the ability or the trait being measured. For each test taker's response to targeted items made in a particular way, the test taker earns cumulative credit with regard to particular construct. یعنی cumulative model سے مراد یہ ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک ٹیسٹ ٹیکر نے جو درست جوابات دیے ان سب کو گن لیا جائے، جمع کر لیا جائے، اور جو سکور ہوگا اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سکور جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ٹیسٹ ٹیکر کو عبور حاصل ہے یا ماسٹری حاصل ہے یا اتنا زیادہ اس کا نالج ہے۔ جتنا کم سکور ہوگا اس کو اس کی کمزوری یا اس کی کم علمی یا کم عبور سمجھا جائے گا۔ Class model is the second model. In this, the test taker's responses earn credit toward placement in a particular class or category with other test takers whose pattern of score is presumably similar in some way. Class model کی scoring میں جوابات کی بہت سی کیٹیگریز پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور اس کے جواب کو اور اس کے سکور کو کسی ایک کیٹیگری کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور جانچا جاتا ہے۔ جس کیٹیگری کے مطابق اس کا جواب ہوگا
اسی حوالے سے اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے گی. اکثر نام ریفرنسڈ ٹیسٹ میں بھی یہی اپروچ استعمال کی جاتی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات ڈومین ریفرنس ٹیسٹ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. Ipsative scoring. A typical objective in this scoring is the comparison of a test taker's score on one scale within a test with another scale within that same test. بعض ٹیسٹوں میں اپنے ہی سب اسکیلس موجود ہوتے ہیں اور اس میں کسی شخص کی اسکورنگ کرتے ہوئے ایک ٹیسٹ کے اسکور کو اسی کے اپنے اسکور کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے. اسکورنگ کا یہاں پہ ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہم ٹیسٹ کنسٹرکشن کریں گے اور اس کے آئٹمس لکھ رہے ہوں گے تو ہم اس کے ساتھ ضرور یہ بھی سوچیں گے جب اس طرح کا آئٹم بنایا جائے گا جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں تو اس کی اسکورنگ کس طرح کی ہوگی. اور ٹیسٹ بنانے والے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کے آئٹم جو ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوں، کلیئرلی بیان کیے جائیں، سمجھنے میں اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اسکورنگ بھی آسان ہو. ٹیسٹ کا اگر پہلا فارمیٹ ہم بنا لیں تو اس کے بعد اگلا سٹیپ یہی ہے کہ ہم اس کو ٹرائی آؤٹ کریں. ہم اس کو ایسے سیمپل کے اوپر ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں جو کہ اس پاپولیشن سے لیا جاتا ہے جس کے لیے ہم نے ٹیسٹ بنایا ہے. ٹرائی آؤٹ اسی کنڈیشنز میں کیا جاتا ہے جس میں ہم بعد میں اس کو استعمال کریں گے. وہی حالات، اسی طرح کے لوگ، اسی ماحول میں اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹرائی آؤٹ کے جو ریزلٹس ہم حاصل کرتے ہیں اور اس کے سبجیکٹس کے جو اسکورز ہمارے پاس آتے ہیں ان کے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے بعد ہمیں اس ٹیسٹ کی خامیاں اور خوبیاں پتہ لگتی ہیں. یہاں پہ ہم آئٹم انالیسس کے پروسیس سے گزرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کا ڈیفیکلٹی لیول کیا تھا، ڈسکریمنیشن کس حد تک کرتا ہے، کون سے آئٹمس گڈ آئٹمس ہیں، کون سے آئٹمس بیڈ آئٹمس ہیں. یہ سب کرنے کے بعد اس کی بنیاد پہ کچھ آئٹمس کو ریٹین کیا جاتا ہے، کچھ کو ڈسکارڈ اور کچھ کو تبدیل. لینگویج تبدیل کی جا سکتی ہے، ورڈنگ تبدیل کی جا سکتی ہے، الفاظ ریپلیس کیے جا سکتے ہیں، آئٹمس کی ڈیٹیلز کو بڑھایا یا کم کیا جا سکتا ہے. اگلے لیکچرز میں جب ہم آئٹم انالیسس کی بات کریں گے تو ہم بہت تفصیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک ٹیسٹ جس کے آئٹمس ہم نے شاید ایک کمرے میں بیٹھ کے بنا لیے تھے، زندہ عام حالات میں ایوری ڈے لائف سچویشنز میں ہم اس کو جب آئٹم انالائز کرتے ہیں تو کس طرح سے ایک ایک آئٹم کی اسٹیٹسٹیکل پراپرٹیز کو دیکھا جاتا ہے. اور تمام عمل سے گزرنے کے بعد جب آئٹم انالیسس مکمل ہو جاتا ہے تو کس طرح سے جو ہم نے شروع میں شاید 200 آئٹمس بنائے تھے ان میں سے ہم صرف 20 آئٹمس کا انتخاب کرتے ہیں. اسی عمل کے دوران آئٹمس کی اور ٹیسٹ کی اپنی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کو بھی میجر کیا جاتا ہے. جہاں پر ہمیں ان کی خامیاں دکھائی دیتی ہیں یا کمزوریاں دکھائی دی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. اسی ٹرائی آؤٹ کے ریزلٹس کی روشنی میں ٹیسٹ ریوائز ہوتا ہے. اس کی تمام خامیاں دور کرنے کے بعد اس کو بہت ریفائن طریقے سے ہم نئی شکل دیتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ استعمال کے لیے تیار ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہم ایک ٹرائی آؤٹ کے بعد ہی ٹیسٹ کو فائنل شکل دے دیں. بعض اوقات ہم ایک ریویژن کے بعد دوبارہ اس کو فیلڈ میں لے جاتے ہیں، دوبارہ سے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ جب ہمیں لگتا ہے کہ اب اس میں کوئی خامیاں نہیں رہ گئی اور ٹیسٹ ٹیکرز کو اس میں کوئی پرابلم بھی پیش نہیں آیا تو پھر ہم اس کو ایک فائنل صورت میں استعمال کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کنسٹرکشن کا عمل ٹیسٹ کنسیپچلائزیشن سے شروع ہوتا ہے اور پھر ٹرائی آؤٹ اور ریویژن سے گزرتا ہوا ایک فائنل شکل کو پہنچتا ہے. اور فائنل شکل تک پہنچنے سے پہلے بہت سے آئٹمس جو ہم نے شروع میں سمجھا تھا کہ بہت اچھے آئٹمس ہیں ان کو ہم شاید ٹرائی آؤٹ کے بعد ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، اور ایسے آئٹمس جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ شاید وہ ایوریج قسم کے آئٹمس ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بہت اچھے آئٹمس تھے اور وہ زیادہ سکور کرنے والوں میں اور کم سکور کرنے والوں میں تمیز کر سکتے تھے اور ان کو ڈفرینشیٹ کر سکتے تھے. اگلے لیکچرز میں ہم بہت تفصیل سے اس بارے میں بات کریں گے کہ مختلف طرح کے ٹیسٹ کے آئٹمس کیسے بنائے جاتے ہیں، ان میں کس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، آئٹم انالیسس کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور ٹیسٹوں کی ریلائبلٹی
اور ویلیڈیٹی کو کیسے میجر کیا جاتا ہے. تب تک کے لیے آپ آج کے لیکچر پہ غور کیجیے. اپنا دھیان رکھیے. اللہ حافظ.